أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں 12 مہینوں کی ہے اللہ کی کتاب میں، اسی دن سے جس دن سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی سیدھی ملت کا دین ہے۔ ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو اور مشرکین سے اسی طرح پورے کے پورے لڑائی لڑو جیسے وہ تمہارے ساتھ پورے کے پورے لڑائی لڑتے ہیں، اور جان لو بے شک اللہ تبارک و تعالی متقین کے ساتھ ہے۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ جب سے آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی ہے تب سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے سال بھر کے 12 مہینے جو ہے وہ بنائے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے ہیں۔ اسلامی تاریخ کا آغاز ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے۔ اس سے قبل سالوں کا کوئی اعتبار نہیں تھا، لیکن مہینوں کا اعتبار رہتا تھا، اور چاند کے مہینوں کے اعتبار سے دنوں کو شمار کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ موجودہ زمانے میں دوسرے ممالک سے بھی ہمارے پاس خط آتے ہیں تو ان کے اوپر ان کی تاریخ ہوتی ہے، جبکہ ہمارے خط جو ہیں وہ بغیر تاریخ کے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی اپنی ڈاک کے اوپر اور اپنے خطوں کے اوپر جو ہے اپنے پیغامات کے اوپر تاریخ کو رقم کیا کریں، تاکہ ہمارا تاریخ کے ساتھ ریکارڈ رہے اور ان کو مرتب کیا جا سکے۔ اسلام سے پہلے عیسائیوں کی تاریخ بھی چلتی تھی، اور ان کی تاریخ کا آغاز عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ہوتا ہے، اور یہودیوں کے ہاں تاریخ موجود ہے، اور ان کی تاریخ کا آغاز سلیمان علیہ السلام جب تک نشین ہوئے تو وہاں سے اس کا آغاز کرتے ہیں، اور رومی سکندر اعظم جو ہے اس کی ولادت سے یا اس کی تخت نشینی سے جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ اور اسلام میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ ہجرت نبی سے اس کا آغاز کیا گیا، اور اس کا آغاز بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے ہوا، جس وقت حضرت ابو موسیٰ اشعری نے مشورہ دیا کہ ہماری بھی تاریخ ہونی چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کرام سے پھر مشورہ کیا گیا کہ ہم اپنی تاریخ کا آغاز کس وقت سے شروع کریں۔ کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا، چنانچہ سب کی رائے اس بات پہ متفق ہو گئی کہ ہمیں جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے وہاں سے اپنے سن ہجری کا جو ہے وہ آغاز کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ کی ہجرت والے سال سے سن کا آغاز کر دیا گیا، اور اس بات کی طرف یہ اشارہ کر دیا گیا کہ سن ہجری ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ مظلوم لوگ جب اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لے آتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اس مشکل سے نکلنے کے راستے کیسے پیدا کرتے ہیں، اور
مظلوم مسلمانوں کو جس علاقے میں ظلم ہو وہاں سے ہجرت کر کے دوسرے علاقے کی طرف چلے جانا چاہیے، یعنی ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کر ظلم کو برداشت کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ انسان ہجرت کر کے اور دوسری جگہ پہ چلا جائے۔ اور پھر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کے ذریعے سے مسلمانوں کے لیے راستے کھول دیے اور مشکلات کے دن چھٹ گئے، اور وہی لوگ جو ظالم تھے وہ محکوم بن کر، قیدی بن کر آپ کے سامنے جو ہے وہ سرنگوں ہو کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ ہجرت کا واقعہ ہمیں جو ہے ہجرت کا سال جو ہے اس بات کی یاد دلاتا ہے۔ تو یہ محرم کا مہینہ ہجرت کے سال سے پہلے بھی موجود تھا، اور ہجرت کے سال سے جب آغاز کیا گیا تو پہلا مہینہ محرم کا رکھا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 12 مہینوں کی گنتی جو ہے وہ جاری رہی۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ محرم کا تقدس اسی دن سے چلا آ رہا ہے جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا، کہ قرآن مجید کی آیت سورۃ توبہ کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں یہی موجود کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے، اور ذی قعدہ اور ذی الحجہ 2 لگاتار ہیں، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا ہے۔ یہ 4 مہینے شریعت نے حرمت والے قرار دیے۔ اس کا ذکر کیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، لوگوں ان مہینوں میں اپنی جان کے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی ان کے تقدس کا لحاظ رکھو، ان کو پامال نہ کرو، ان کا احترام کرو۔ ان مہینوں میں جنگ و جدال اور لڑائی جو ہے وہ نہ کرو، اور فتنہ و فساد نہ کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی مہینوں میں اجازت ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے مہینوں میں بھی یہ چیزیں منع ہیں، لیکن بالخصوص ان مہینوں کے اندر جو ہے اگر آپ غلط کام کریں گے تو ان کا گناہ اور ان کی قباحت اور ان کی شناعت جو ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ جیسے گالی دینا مسجد سے باہر بھی ناجائز ہے، لیکن مسجد میں آ کر اگر کوئی آدمی گالی دیتا ہے تو انسان کہتا ہے تمہیں حیا نہیں آتی، تم مسجد کا بھی ادب نہیں کرتے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ باہر جا کر گالی دے لو؟ نہیں، باہر جا کر بھی گالی جائز ہے۔ یہی مطلب یہاں پہ ان حرمت والے مہینوں کا کہ فتنہ و فساد، جنگ و جدال اور لڑائی وغیرہ دوسرے مہینوں میں بھی ناجائز ہے، لیکن ان مہینوں میں اس کی حرمت جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا اس کا تقدس اور اس کا احترام کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت سے جو ہے وہ شروع کر دیا تھا۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، آج جو ہے وہ محرم کی 8 تاریخ ہے، اور ہمارا سن ہجری کا 1447 چل رہا ہے۔ 1447واں یہ سال ہے، اور یکم محرم سے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ 2025 شروع ہوا تھا، 2026 بھی شروع ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب 2025 شروع ہوا تھا تو اس رات بھی غیروں نے تو جشن منانے ہی منانے ہیں، مسلمانوں نے بھی بہت سارے جشن منائے، اور 2026 آئے گا تو پھر وہی روٹین جاری رہے گی۔ آتش بازیوں کا مظاہرہ ہوگا، رات کو جشن ہوں گے، فنکشن ہوں گے، کھانے پینے کا دور چلے گا، اس میں جو ہے وہ شریعت کی خلاف ورزیاں بھی چلیں گی۔ 2025 کے اوپر تو یہ جشن منائے جاتے ہیں، لیکن جب 1447 کا آغاز ہوا کسی مسلمان کو معلوم ہی نہیں۔ 8 دن گزر گئے ہیں، نیا سال گزرے، یہ 8 دنوں میں کوئی نیا کام پیدا ہوا ہو؟ نہ کسی مسلمان نے کچھ کیا ہے، نہ کسی غیر مسلم نے کچھ کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے سالوں کے آغاز میں جشن منانا یا خوشیاں منانا یا بھنگڑے ڈالنا یا آتش بازی کا مظاہرہ کرنا یا شریعت کی حدود کو پامال کرنا یہ اسلام کا طریقہ ہی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ یہ 2025 یا 26 یا اس کے بعد آنے والے سالوں پہ جو جشن کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ غیر مسلم ہیں، اگر مسلمان کرتے ہیں تو وہ بھی غیر مسلموں جیسے ہیں۔ ان لوگوں کا بھی اسلام کے ساتھ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ کوئی تعلق نہیں۔ جشن نہیں منائے جاتے سالوں کے آغاز میں، یہ انگریزوں کا طریقہ کار ہے، مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں۔ اگر مسلمانوں کا طریقہ کار ہوتا، نہ کوئی شیعہ، نہ کوئی سنی، نہ کوئی اہل حدیث، نہ کوئی وہابی، نہ کوئی دیوبندی، کسی نے 1447 کے شروع میں جشن منایا ہو، کسی نے کوئی اعلان کیا ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں۔
نہیں وہ نیا سال آغاز ہو رہا ہے تو نئے سال کی امیدیں ہوتی ہیں، نئے سال کے ارادے ہوتے ہیں، نئے سال کے عہد ہوتے ہیں، پچھلے سالوں کے گناہوں کی معافیاں ہوتی ہیں، نئے سالوں کا نیا عزم ہوتا ہے، اس سال کے بعد ہی یاد آتا ہے۔ سال سے پہلے نیا مہینہ بھی شروع ہوتا ہے، ہر مہینے میں یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ ہر مہینے سے پہلے ہفتہ بھی آتا ہے، ہر ہفتے سے پہلے دن کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ رات کو سو جاتا ہے تو انسان مر جاتا تقریباً، نیند کو اللہ تعالیٰ نے موت کی بہن قرار دیا۔ کتنے ہی لوگ نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں تو صبح کو اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ صبح کو آغاز ہوتا ہے تو ہم یہی پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ نئے دن کے آغاز پہ نہ کوئی مبارکبادیں دیتا ہے، نہ کوئی آتش بازی کا مظاہرہ کرتا ہے، نہ خوشیاں مناتا ہے، نہ کوئی عزم کرتا ہے، نہ کوئی عہد کرتا ہے، نہ کوئی معافیاں مانگتا ہے، نہ کوئی معافیاں دیتا ہے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ یہ پورے دین کو لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے۔ ہمارا ایسے جشنوں کے ساتھ کوئی تعلق، نہ دن کے آغاز میں، نہ ہفتے کے آغاز میں، نہ مہینے کے آغاز میں، نہ سال کے آغاز میں۔ ان خوشیوں سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں ان کو برات کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ البتہ لمحوں کا ختم ہونا اور نئے لمحے کا شروع ہونا یہ ہمیں سبق ضرور دیتا ہے، جو میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ ہماری زندگی ایک دن شروع ہوئی، اسی طرح ایک دن ہماری زندگی نے ختم ہو جاتا ہے۔ آج زندگی کا 25واں سال ختم ہو گیا، آج 26واں، آج 70واں، آج 80واں۔ میری موت جو ہے وہ دن بدن قریب آتی چلی جا رہی ہے۔ مجھے جشن نہیں منانے چاہیے، میں اپنی آخرت کو سنوارنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سبق جو ہے وہ ملتا ہے کہ معلوم نہیں یہ زندگی کا آخری سال ہو۔ نجری شادی کا آج 25واں سال ہے، کیک تو کاٹنا چاہیے۔ اور نکمے آدمی ہو سکتا ہے یہ 25واں سال تیری شادی کی زندگی کا آخری سال ہو، اس سال میں تو نے فوت ہو جانا اور تو جشن منا رہا ہے، تجھے معلوم ہی نہیں۔ لہذا شادیوں کے اور ولادت کے سالگرہ کے جو ہے وہ کیک نہیں کاٹے جاتے، یہ یہودیوں کا طرز عمل ہے، انگریزوں کا طرز عمل ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ ایسی رسومات سے اور ایسے بدعقیدہ مسائل سے جو ہے انسان کو جو ہے وہ بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ دو باتیں، ان دونوں باتوں سے معلوم ہوا کہ محرم کا تقدس یہ ہمارے نزدیک اسلامی ہجرت کی تاریخ کے اعتبار سے بھی بنتا ہے، اور ہزاروں سال قبل جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا تھا اس دن جو حکم صادر کیا تھا اسی دن کی حرمت سے بھی حرم کا تقدس، محرم کا تقدس جو ہے وہ بنتا ہے۔ اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ گویا کہ 10 محرم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اس تقدس کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کیا تعلق ہے؟ شریعت نے بہت پہلے اس مہینے کا ہمیں احترام کرنے کا حکم دیا کہ جنگ و جدال نہ کرو۔ جنہوں نے اس مہینے میں جنگ و جدال کیا وہ کوفی لوگ ہیں، وہی شیعہ ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ میں بلانے والے، اور وہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا۔ انہی لوگوں نے یہ محرم کے مہینے کے تقدس کو جو ہے وہ پامال کیا، اور آج جو ہے وہ وہی کہتے ہیں کہ حضرت حسین کی وجہ سے اس مہینے کا تقدس کیا جائے۔ تقدس تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا اس کا احترام کرو۔ لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد ہوتی ہے۔ لہٰذا احکام جو ہے 50 سال پہلے الیوم اکملت لکم دینکم کے احکام نازل ہو چکے، لوگوں دین مکمل ہو گیا، اب اس نے کسی کمی اور بیشی کی گنجائش۔ لہٰذا جو ان دنوں میں کیا جاتا ہے اس کا ہماری شریعت کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق۔ تیسری بات، اس مہینے میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی آڑ میں، ان کے فضائل، مناقب اور محاسن کی آڑ میں نام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو لیا جاتا ہے، اور گالیاں ابوبکر صدیق کو دی جاتی ہیں، گالیاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دی جاتی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو دی جاتی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی دی جاتی۔ اللہ کے بندو، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور حضرت عثمان کا کیا تعلق ہے؟ انہیں ان 10 دنوں میں خاص طور پر گالی گلوچ کا نشانہ جو ہے وہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ شریعت کہہ رہی ہے ان مہینوں میں گناہ کرنا
ان دنوں میں گناہ کرنا دوسرے دنوں کی بنسبت زیادہ کبھی ہے، اور ان دنوں میں جو ہے وہ عام بندے کو گالی نہیں دی جاتی، بلکہ کائنات کے جو بہترین افراد ہیں ان کو جو ہے وہ طعن و تشنیع کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جبکہ قرآن مجید کی وہ آیات جو میں نے پچھلے جمعہ میں پڑھی تھی حضرت عمر کی شہادت کے موقع پر بھی اور اس سے پہلے بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ابو بکر، عمر فاروق، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، یہ طلحہ و زبیر، عبد الرحمن، سعید بن زید، سعید بن عاص، یہ سب لوگ، یہ سارے کے سارے اولین مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضامندی کے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ عطا کر چکا ہے، انہیں اللہ نے رضامندی کے سرٹیفکیٹ دے دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ایسے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ طعن و تشنیع کی جاتی ہے جس کی نہ اسلام اجازت دیتا ہے، نہ کوئی مسلمان جو ہے وہ اجازت دیتا ہے۔ ہم شدید انکار کرتے ہیں ایسے لوگوں پہ جو صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کرتے ہیں اور گالی گلوچ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہیں دینا، تمہیں معلوم ہے تم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو اور میرے صحابہ ایک مٹھی بھر جو خرچ کریں، تمہارا سونے کا پہاڑ ان کے مٹھی جو کے برابر جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول موجود ہے، لوگوں صحابہ کو گالی نہ دینا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کا ایک لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزارا ہوا تمہاری عمر بھر کی عبادت اور ریاضت سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ ایک لمحہ ایمان کی حالت میں انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزارا ہے، تمہاری ساری زندگی کی اور ایک روایت میں 40 سال کی عبادت سے جو ہے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو کیوں ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بیان کریں، فضائل بیان کریں، مناقب بیان کریں، ان کے اوصاف بیان کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ضرور بیان کرنے چاہیے، لیکن اس کا حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی گالیوں سے کیا تعلق ہے؟ یہ محرم کا مہینہ تنبیہ کرتا ہے کہ عام دنوں میں عام بندے کو گالی دینا جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے، اور ان مہینوں میں تو کسی عام بندے کو گالی دی جائے وہ بھی جرم ہے، جائے کہ صحابہ کرام کو گالی دی۔ 3 باتیں، لہٰذا اس مہینے کے تقدس کی آڑ میں صحابہ کرام پر تبرہ کرنے والے لوگ جو ہے ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ وہ صحابہ کے تعلق رکھنے والے ہیں، نہ وہ اہل بیت سے تعلق رکھنے والے، صرف نام اہل بیت کا لیا جاتا اور گالیاں جو ہے وہ صحابہ کرام کو جو ہے وہ دی جاتی۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر ان 10 دنوں میں بالخصوص کھانے بنا کر جو ہے وہ تقسیم کرنا اور گھروں میں اسپیشل کھانے بنانا، شیرینی بنانا، اور اس کے ساتھ 5ویں نمبر پر سبیلیں لگانا، پانی بنا بنا کر جو ہے وہ تقسیم کرنا، یہ شیعہ بھی کرتے ہیں، سنی بھی کرتے ہیں۔ معلوم نہیں سنی کیوں کرتے ہیں، میں اپنے سننے بھائیوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ ذی الحجہ کے مہینے پر پانی کی سبیلیں کیوں نہیں لگتی؟ یہ کھانا بنانا جو ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے میں کیوں نہیں تقسیم کیا جاتا؟ کیا ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا نہیں؟ ذی القعدہ کے مہینے میں یہ کام کیوں نہیں کیے جاتے؟ رجب کے مہینے میں یہ کام کیوں نہیں کیے جاتے؟ افسوس کی بات ہے محرم کے مہینے میں کیوں کیے جاتے ہیں؟ 2 وجہ سے، یہ کھانا بنانا، کھانا بنا کر تقسیم کرنا، کھانا کھلانا، سبیلے لگانا، پینا پلانا، 2 وجہ سے جو ہے وہ منع ہے، یہ نہیں کھانا چاہیے، اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک وجہ، ان دنوں میں خاص طور پہ کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی نیاز دی جائے۔ اگر ان کے نام کی نیاز دی جاتی ہے تو یہ شرک ہے۔ نیاز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی دی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نیاز نہیں دی جاتی۔ صدقہ خیرات نیاز اللہ صدقہ ہی ہے نا، صدقہ اللہ کے نام پہ دیا جاتا ہے، کسی اور کے نام پہ نہیں دیا جاتا۔ تو یہ نیاز دینا حضرت حسین یا حضرت حسن کے نام پہ گویا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اگر اس کا نظریہ یہی ہے کہ میں جو سبیل لگاتا ہوں یا جو کھانا بنا کر تقسیم کرتا ہوں یہ ان کے نام کی نیاز ہے تو یہ شرک ہے۔
شرک کے اوپر دیا ہوا کھانا یا پانی پینا جو ہے وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ایسی محفلوں میں کیسے شرکت ہو سکتی ہے؟ اور فرض کر لیں اگر جو ہے وہ یہ نیاز نہیں ہے جو شبہ عام طور پہ لوگوں کو دے دیا جاتا ہے، نہیں ہم اللہ کے نام پہ دیتے، فرض کر لیں اللہ کے نام پہ دیتے، تو اس کے لیے محرم کا وقت کیوں خاص ہے؟ میں نے کہا ذی الحجہ کے مہینہ میں کیوں نہیں دیتے؟ ذوالقعدہ کے مہینے میں کیوں نہیں دیتے؟ صرف محرم کے 10 دنوں میں کیوں دی جاتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، یا تو دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت حسین کا پانی بند کیا گیا اور ہم جو ہے وہ پانی پیتے ہیں، یہ حضرت حسین کے ساتھ محبت ہے یا کہ عداوت کا اظہار ہے بقول ان لوگوں کے، کہ ان کا پانی جو ہے وہ بند کر دیا گیا، پینے کے لیے نہیں ملا، نہانے کے لیے نہیں ملا، وضو کے لیے نہیں ملا، مہندی گھولنے کے لیے نہیں ملا، وغیرہ وغیرہ جو بھی کہتے ہیں۔ تو آپ کس خوشی میں پانی جو ہے وہ پیتے اور پلاتے ہیں؟ ان کی عداوت میں؟ اگر ان سے محبت ہے تو آپ اپنا پانی بند کر کے دکھاؤ، ان 10 دنوں میں سب لوگ بائیکاٹ کر دو کہ کسی نے پانی نہیں پینا، لیکن ایسا تو ہے ہی نہیں ہے۔ یا تو یہی اظہار ہو سکتا ہے کہ یہ محبت کا اظہار نہیں ہے، عداوت کا اظہار ہے، تو تب بھی اس پانی میں اور کھانے پینے کی محفلوں میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر یہ عداوت نہیں ہے، یہ ہے کہ محرم کے 10 دنوں میں ثواب زیادہ ہوتا ہے صدقہ خیرات کرنے کا، تو ایسی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ کچھ روایتیں پیش کی جاتی ہیں جو بالکل موضوع اور ضعیف ہیں، جن کا سرے سے حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کہ محرم کے دنوں میں جو ہے وہ گھر والوں کے اوپر کھانا بنا کر جو ہے وہ تقسیم کرو، اللہ تمہارے رزق میں برکت کر دے گا، ایسی کوئی حدیث صحیح نہیں۔ لہذا یہ اپنی طرف سے ان دنوں کو صدقہ خیرات کے لیے فضیلت والا قرار دے دینا، یہ بدعت ہے۔ کسی بھی عبادت کے لیے اپنی طرف سے وقت خاص کر لینا، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ شریعت نے کہا جمعہ کا دن بڑی فضیلت والا ہے، جمعہ کا دن بڑی فضیلت والا ہے، سید الایام ہے، لیکن فرمایا لا تخصوا یوم الجمعہ بصوم من بین الایام، جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو دوسرے دنوں کو چھوڑ کر۔ جمعے کی رات بڑی فضیلت والی ہے، لیکن آپ نے فرمایا لا تخصوا لیلۃ الجمعہ بقیام من بین اللیالی، جمعے کی رات کو تہجد کے لیے خاص نہ کرو، جیسے عام طور پہ لوگ صدقہ خیرات کے لیے بھی جمعرات کو خاص کر لیتے ہیں، فقیروں کی جمعرات کے دن لائن لگ جاتی ہے، جمعرات کو بھی صدقہ خیرات کرنا یہ افضل نہیں ہے، یہ بھی بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر کوئی اسپیشل یہ کہہ کر جمعرات کو صدقہ کرتا ہے کہ اس دن ثواب زیادہ ہوتا ہے تو یہ بدعت ہے۔ اس لیے ان 10 دنوں میں اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ صدقہ خیرات کرنا جو ہے وہ زیادہ ثواب کا کام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی حکم صادر نہیں کیا، گویا کہ وہ اپنی طرف سے شریعت سازی کر رہا، اور یہ بدعت ہے۔ لہٰذا بدعت ہونے کی وجہ سے ایسے کھانے میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ جو ہے آج جو ہے وہ ایک پانی کا گلاس دے رہے ہو اور ایک کھانے کی پلیٹ دے رہے ہو، ذی الحجہ میں لائیے 10 دیگیں پکا کے لائیے، اللہ کے نام کی لے کر آئیے، لے لیں گے ہم، دے دیں۔ آپ ایک پلیٹ کی بات کرتے ہیں کہ 6 ایک پلیٹ نہیں کھائی جاتی، 10 دیگیں لے کر آئیے، کون نہیں کھاتا؟ اللہ کے نام کی دیجیے، لے لیں گے لوگ۔ لیکن یہ ہے کہ جب آپ جو ہے وہ غلط طریقے سے استعمال کریں تو پھر ایسے کھانے سے گریز کرنا مسلمان کے لیے واجب بنتا ہے، لازمی بنتا ہے۔ لہٰذا نہ کھانے کے اندر شرکت کرنی چاہیے اور نہ سبیلوں کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنی چاہیے۔ 5 باتیں۔ چھٹی بات، سوگ منانا، کالے کپڑے پہننا، چارپائیاں الٹ دینا، شادیاں نہ کرنا، خوشی کی محفل میں شرکت نہ کرنا پورے مہینے محرم کے مہینے میں۔ دوسرے لوگ تو کرتے کرتے سنی بھی، رہنے دیجئے یار، ان دنوں میں ضرور بدنام ہونا ہے، اس کام کو رہنے دیجئے۔ اللہ کے بندو، کس نے کہا ہے؟ سوگ منانا جو ہے، کالے کپڑے پہننا اور چارپائیوں کو الٹ دینا اور شادیاں نہ کرنا، حتیٰ کہ بعض لوگوں کے ہاں یہ بھی معروف ہے کہ جس کی شادی ہو چکی ہے ازدواجی تعلقات بھی نہیں قائم کر سکتا۔ کیوں؟ کس نے کہا ہے؟ یہ اپنی طرف سے شریعت سازی کر لینا، شریعت میں قطعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سوگ، میں نے کئی دفعہ یہ مسئلہ ذکر کیا ہے، شریعت نے کہا میت کے اوپر سوگ 3 دن کا ہوتا ہے، عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن اپنے شوہر کی وفات کے اوپر جائز ہے، 4 مہینے 10 دن کے بعد سوگ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کیسا ہمارا سوگ ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو 1400 سال تقریباً گزر گئے ہیں اور آج تک سوگ ختم نہیں ہوا۔
یہ کیسی شہادت ہے؟ وہ شہداء تو ویسے ہی زندہ ہوتے ہیں بقول ان لوگوں کے کہ وہ تو زندہ ہیں، ان کے بقول تو وہ تو ہماری فریاد بھی سنتے ہیں، وہ تو ہماری مشکل کشائی بھی کرتے ہیں، تو کس چیز کا شوق مناتے ہیں؟ کس چیز کے اوپر آپ غم کا اظہار کرتے ہیں؟ ہمارے نزدیک وہ برزخی زندگی میں زندہ ہے، دنیا والی زندگی میں زندہ نہیں۔ ان کی شہادت کا واقعہ المناک ہے، اس کو بیان کرنا چاہیے اور اس کا ذکر کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے جنہوں نے آپ کو شہید کیا، اور وہ اللہ کی طرف سے واقعتاً وہ دعا کے مستحق ہیں جنہوں نے ان کی شہادت میں جو ہے وہ حصہ لیا۔ لیکن 1400 سال تک ایک شخصیت کا جو ہے وہ شوق ہی ختم نہ ہو۔ کیا اسلام میں اور ہمارا کوئی سربراہ نہیں ہے؟ نبی اکرم کی وفات ہے، ابو بکر صدیق کی وفات ہے، عمر فاروق کی وفات ہے، حضرت عثمان کی شہادت ہے، اور اس کے علاوہ 1,24,000 کم بیش صحابہ کرام کی وفاتیں ہیں۔ دن میں سال میں 360 دن ہیں، اور صحابہ کرام کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ ہر ایک صحابی کی وفات اور شہادت کا دن نوٹ کر لے تو ہماری ساری زندگی غمیوں میں گزر جائے گی۔ نہ کوئی شادی کر سکے گا، نہ کوئی بچے کا عقیقہ کر سکے گا، نہ کسی کو کوئی دعوت کر سکے گا۔ ایک طرف جو ہے وہ یہ کام کیا جاتا اور ایک طرف جو ہے وہ کھانے بنا بنا کر تقسیم کیا جاتا۔ خوشی نہیں بنانی تو کھانے کس چیز کے بنا کے تقسیم کر رہے ہیں؟ لوگوں کی عقل کو معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے، تھوڑا سا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ شادی نہیں کرنی، بیوی کے قریب نہیں جانا، اس کو اپنے سسرال میں بھیج دیجئے، لیکن دعوتیں بنا بنا کر گھروں میں جو ہے اڑا دیجئے۔ اس کا ہمارے دین سے جو ہے وہ کیا تعلق ہے؟ اس شوق کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق۔ کسی کی شہادت ہوئی ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے انسان رقت آمیز لہجہ ہو گیا، اس کو جو ہے وہ تاثیر ہوئی ہے، انسان کو افسوس لگا، اس کی آنکھوں پہ آنسو آ گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن سپیشل جو ہے نہ بھی رونا آتا تبھی رونا شروع کر دیا، نہ بھی پیٹنا آتا پیٹنا شروع کر دیا، انسان کالے کپڑے پہن۔ یہ اسلام کے اندر اس کا کوئی حکم نہیں ہے، اور نہ اس کی کوئی اجازت ہے، نہ شریعت نے کچھ کہا ہے۔ یہ سارے کا سارا اپنی طرف سے جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پھر نوحہ کرنا شریعت کی واضح حدیث ہے، آپ نے فرمایا النائحۃ اذا لم تتب تقام یوم القیامہ وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نوحہ کرنے والی مراد کوئی بھی ہو، اگر وہ اپنی نوحہ سے توبہ نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا، اس کو گندگ کی جو ہے وہ سلوار پہنائی جائے گی، اور خارش زدہ جو ہے وہ قمیص پہنائی جائے گی، وہ خارش کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، اور خارش سے جان نہیں چھڑا سکے گا جب تک 50,000 سال کا دن جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا۔ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، ایسے بندے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو چہرے پہ دھوتر مارتا، سینہ پیٹتا ہے اور اپنے کپڑے پھاڑتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا تھا انا بریء ممن برئ منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے سے میں بھی برات کا اظہار کرتا ہوں جس سے رسول نے برات کا اظہار کیا۔ برئ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من السالکہ والحالکہ والشاقہ، آپ نے نوحہ کرنے والے سے بھی برات کا اظہار کیا، آپ نے کپڑے پھاڑنے والے سے بھی برات کا اظہار کیا، آپ نے سینہ کو بھی کرنے والے سے بھی برات کا اظہار کیا۔ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ واضح احکام، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ تعزیہ نکالنا، شبیہیں بنانا اور قبریں بنانا، گھوڑا نکالنا اور اس طرح کے سارے کام، اور ان سے تبرک لینا، ان کے سامنے سجدہ ریز ہونا، ان کا جو ہے وہ ہاتھ لگانا، ان سے جو ہے وہ شفا لینا، بہت سے اعمال ایسے ہیں جو شرکیہ ہیں۔ اس میں سنی بھی شرکت کرتے ہیں، معلوم نہیں ہے ان کا عقیدہ اور ان کا نظریہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ ان سے شرکیہ امور بھی سر انجام دیے جاتے ہیں، اور بدعات اور خرافات کے کام بھی کیے جاتے ہیں۔ اس کا بھی ہماری شریعت سے کوئی تعلق۔ تبرک ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں متبرک بنائی ہیں انہی سے تبرک، اور مانگنا ہے تو صرف اللہ کی ذات سے مانگا جاتا ہے۔ عبادت ہے، سجدہ ریزی ہے تو اللہ کے سامنے کی جاتی ہے۔ لہٰذا ان اعمال کا بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہماری شریعت کے ساتھ۔ اور اسی طرح 10 محرم کو یا 9 محرم کو صبح کو جو ہے وہ قبرستان جانا، مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی، اور قبروں کے اوپر مٹی کا لیپ کرنا، چاہے بے پرد ہو کر جائیں چاہے پردہ پہن کر جائیں، اس کا بھی ہماری شریعت سے کوئی تعلق۔ قبرستان جاتے ہیں زیارت کے لیے تاکہ موت یاد آئے، نہ کہ وہاں پہ شرارتیں کرنے کے لیے۔ مرد اور عورتیں سارے چلے جائیں اور برہنہ اور ننگے منہ چلے جائیں اور بے پرد ہو کر چلے جائیں، یعنی ایک وہاں پہ جشن کا سما ہو، جیسے انارکلی منڈی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے،
اس کی اسلام کہاں سے اجازت دیتا ہے؟ لعن رسول زوارات القبور، آپ نے تو قبرستان کی زیادہ زیارتیں کرنے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ عورت کو انتہائی ضرورت کے تحت کبھی جلی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پردے کا اہتمام کر کے اپنے محرم کے ساتھ جائے، عام حالات میں جانا نہیں چاہیے۔ اور اسپیشل ایک وقت خاص کر لینا زیارت قبور کے لیے، یہ شریعت میں نہیں جائز ہے۔ آپ نے زیارت کرنی ہے ذی القعدہ میں بھی جائیں، ذی الحجہ میں بھی جائیں، محرم میں بھی چلے جائیں، لیکن نہ ذی القعدہ میں جاتے ہیں، نہ ذی الحجہ میں جاتے ہیں، نہ کسی اور مہینے میں جاتے ہیں، صرف محرم میں جاتے ہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اور پھر اسپیشل مٹی کا لیپ کرنا، اس کا بھی کوئی شریعت میں ثبوت نہیں ہے۔ قبریں بنی ہیں تو بنی رہنے دے، الا یہ کہ کوئی قبر بیٹھ گئی ہے، کوئی قبر خراب ہو گئی ہے، اس میں تھوڑی سی مٹی ڈال کر اس کو دوبارہ قبر بنا دو، بس کافی ہے۔ اس کے لیے 10 محرم کا دن نہیں ہے۔ یہ بھی بدعات میں سے ہے جو اسلام کے اندر جو ہے وہ داخل کر دی گئی، اس کا ہماری شریعت سے کوئی تعلق۔ آخری بات، وقت ختم ہو گیا، میں بات کو سمیٹوں۔ آخری بات جو ہے، جو کرنے والا کام ہے وہ نہیں کرنا، جو کرنے والا کام ہے وہ نہیں کرنا، بہت تھوڑے ہوں گے کرنے والے۔ وہ کیا ہے؟ 10 محرم کا روزہ رکھنا، 10 محرم کا روزہ رکھنا، یہ ہے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، موسیٰ علیہ السلام سے محبت، اللہ کے دین سے محبت۔ لیکن روزہ رکھنے سے تو جان نکلتی ہے، قبرستان میں جانے پہ تو جان نہیں نکلتی نا، کھانے بنا کر سبیلے بانٹنے پر کھانے پہ کوئی جان نکلتی ہے؟ گرمیوں کے سیزن میں، جون جولائی کے مہینے میں روزہ رکھنے سے تو جان نکلتی ہے۔ اس لیے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کوئی آسان کالے کام بتلاؤ جو جس میں کھانے پینے کی کوئی محفل ہو، اور جو ہے جس میں کوئی رات جاگنے کا مسئلہ ہو، عیش و عشرت کا معاملہ ہو، اس طرح کا کام کیا جا سکتا۔ آپ نے فرمایا 10 محرم کا روزہ رکھو۔ لوگوں، میں نے روزہ رکھا، آپ نے صحابہ کو رکھنے کا حکم دیا، اور بتلایا گیا کہ یہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے اوپر اس دن میں نجات عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا موسیٰ نے بھی روزہ رکھا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کا بھی ساتھ دیتے ہوئے ہم بھی اللہ کا شکر کرتے ہوئے روزہ رکھتے۔ آپ نے صحابہ کو روزہ رکھنے کا، اور تقریباً مدینہ میں 8-9 سال آپ روزہ رکھتے رہے 10 محرم کا۔ آخری سال آپ نے ارادہ کیا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا رکھوں گا۔ اس حدیث سے بعض نے بنا لیا کہ صرف 9 کا ہی ہے، 10 کا ہے ہی نہیں۔ اللہ کے بندو، 10 کا نہیں، 9 کا نہیں، یہ پورا مہینہ روزوں کا ہے۔ آپ سمجھے، افضل الصیام بعد صیام اللہ اور بعد صیام رمضان صیام شہر اللہ المحرم۔ افضل ترین روزہ رمضان کے روزے کے بعد یہ پورے محرم کا روزہ، یکم سے لے کر 9 کو بھی رکھ لو، 10 کو بھی رکھ لو، 11 کو بھی رکھ لو، 30 29 کو بھی رکھ لو، پورے محرم کا روزہ افضل روزہ ہے۔ کس نے کہا 9 کا رکھنا 10 کا نہیں رکھنا؟ 9 کا رکھو گے تو 10 کا رکھ لو گے تو گناہ کا کام ہو جائے گا۔ یہ عجیب تماشا ہے، یہ لوگوں کی عجیب فقاہت ہے کہ دھکے شاہی سے یہ منع کر دیا کہ 10 کا روزہ نہیں رکھنا۔ اللہ کے بندو، 10 کا روزہ خبر بھی ہے، بشارت بھی ہے کہ 10 والے دن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی۔ 10 والے روزے کے بارے میں آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف کر دے۔ پھر آپ نے 9 کا روزہ رکھنے کا ارادہ کیا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ اصل روزہ 10 کا ہی ہے، ساتھ میں 9 کا بھی رکھنا چاہیے۔ اگر آپ 10 15 20 سال پیچھے چلے جائیں، پوری اسلامی شریعت میں کسی نے نہیں کہا کہ صرف جو ہے وہ 9 کا رکھنا چاہیے، 10 کا نہیں رکھنا چاہیے۔ مجمل سی باتیں اقوال ہیں وہ لے کر جو ان کو بیس بنا کر بات ذکر کر دیتے ہیں، تو لہٰذا 10 کا منع نہیں بلکہ 10 کا روزہ ہے ہی اصل میں 10 کا رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ 9 کا بھی رکھنا چاہیے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے، بلکہ اس کے ساتھ یکم سے بھی شروع کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد 11 12 13 کا بھی رکھ لیں۔ 11 12 13 کا منع ہے، کبھی کسی نے ذکر نہیں کیا، نہ رکھنے کا کبھی ذکر کرتا ہے نہ رکھنے کا ذکر کرتا ہے۔ 10 کو منع کر دیا، حالانکہ کسی حدیث میں آپ نے نہیں کہا لوگوں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا رکھوں گا اور 10 کا جو ہے وہ نہیں رکھوں گا، ایسا کسی حدیث میں موجود۔ لہٰذا 10 کا آپ نے رکھا ہے اور 9 کا رکھنے کا عزم کیا ہے، لہٰذا دونوں روزے رکھنے چاہیے۔ کل کا دن 9 کا ہے اور پرسوں کا 10 کا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ قربانی دیں اور محنت کریں اور کل کا اور پرسوں کا روزہ رکھے دکھائیں تاکہ شریعت کے ساتھ ہماری وابستگی کا ثبوت جو ہے وہ مل جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شرکیات سے اور بدعات اور خرافات سے بچ کر سنت کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔